اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے ناظرین، آج ہم جس جھیل کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ صرف پانی کا ذخیرہ نہیں بلکہ قیامت کے قریب آنے کی ایک زبردست نشانی ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے بحیرہ تبریہ کی، وہ جھیل جو اب آہستہ آہستہ اپنی سانسیں گن رہی ہے اور جس کا خشک ہونا ایک ایسے ہولناک وقت کی نشاندہی ہے جو انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو وہ تمام تفصیلات ملیں گی جنہیں سن کر آپ حیران بھی ہوں گے اور خوف زدہ بھی۔ یہ جھیل کیوں خشک ہو رہی ہے، اس کے خشک ہونے کے پیچھے کیا راز چھپے ہیں، اور یہودی اس واقعے کا شدت سے انتظار کیوں کر رہے ہیں۔ کیا یہ جھیل واقعی امام مہدی علیہ السلام، دجال اور یاجوج ماجوج کی آمد کا اشارہ ہے؟ کیا یہ وہی لمحہ ہے جہاں سے قیامت کی بڑی نشانیاں ظاہر ہونی شروع ہوں گی؟ اور کیا اس جھیل کے خشک ہونے کے بعد دنیا کی بربادی یقینی ہے؟ یہ سب کچھ آپ کو ملے گا قرآن و حدیث کی روشنی میں صرف اس ویڈیو میں، لہٰذا ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ جھیل اس سرزمین پر واقع ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئیوں کا مرکز رہی ہے۔ اس کے نیچے وہ راز دفن ہے جنہیں زمانوں نے چھپایا اور تاریخ نے دبا دیا، اور آج جب یہ جھیل دم توڑ رہی ہے تو لگتا ہے جیسے وہ راز خود کو ظاہر کرنا چاہتے ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بحیرہ تبریہ سے کئی انبیاء کرام نے پانی پیا، اس کے کناروں سے قافلے گزرے اور یہاں سے کئی عظیم قصے جنم لیتے رہے، مگر اب یہ جھیل سکڑ رہی ہے اور جیسے جیسے پانی کم ہو رہا ہے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ جھیل صرف پانی کی جھیل نہیں بلکہ احادیث کے مطابق یہ قیامت کی ایک بڑی علامت ہے، ایک ایسی نشانی جس کے بعد دنیا میں خوفناک تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج نکلیں گے تو ان کا پہلا گروہ بحیرہ تبریہ کا تمام پانی پی جائے گا، اور جب آخری گروہ وہاں پہنچے گا تو کہے گا یہاں تو کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ کیا آج ہم اس پیش گوئی کا ابتدائی مرحلہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ جھیل واقعی اس انجام کی طرف بڑھ رہی ہے؟ اور اگر ہاں تو پھر وہ وقت دور نہیں جب ظلم و ستم کی چٹانیں ٹوٹ کر اس دنیا پر گریں گی۔ پیارے دوستو، یہ جھیل فلسطین کے مقبوضہ علاقے میں واقع ہے، ناصرت کے مشرق میں۔ یہ دنیا کے سب سے نچلے علاقے میں واقع ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے۔ دنیا کی سطح پر یہ دوسری سب سے نیچی جھیل ہے۔ سب سے نیچی جھیل بحیرہ مردار ہے۔ بارشوں، پہاڑوں، چشموں اور دریائے اردن سے آنے والا پانی اس جھیل کو زندہ رکھتا ہے۔ یہ اسرائیل کے پانی کا بڑا ذریعہ ہے۔ اسی جھیل سے لاکھوں گیلن پانی ہر سال کھیتوں، گڑھوں اور فیکٹریوں میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلیوں، قحط اور بے دریغ استعمال نے اس جھیل کو موت کے کنارے لا کھڑا کیا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو یہودیوں کے لیے مبارک اشارہ سمجھی جا رہی ہے۔ یہودی مذہبی کتابوں میں درج ہے کہ جب بحیرہ تبریہ خشک ہو جائے گی تو ان کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی آخری عظیم جنگ کا آغاز ہوگا۔ اسی لیے ہر سال ان کے مذہبی رہنما اس جھیل کی سطح کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ دوستو، ان کے عقیدے کے مطابق یہ جھیل جب بالکل خشک ہو جائے گی تو دجال کا ظہور ہوگا اور یہ قوم پوری دنیا پر قبضہ حاصل کر لے گی۔ دنیا کی سلطنتیں ان کے آگے جھکیں گی اور وہ زمین کے بادشاہ ہوں گے۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے بھی جڑی ہوئی ہے۔ جب آپ نے یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا تو اس جھیل کا بھی ذکر کیا، یعنی یہ جھیل اس جگہ سے زیادہ دور نہیں جہاں یاجوج ماجوج آج قید ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے ان کا خروج ہوگا۔ اگرچہ یہ جھیل کا خشک ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نہیں، لیکن ان چھوٹی مگر خاص نشانیوں میں سے ہے جو ایک خطرناک دور کے آغاز کی اطلاع دیتی ہیں۔ پیارے دوستو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم یہ بڑی نشانیاں نہ دیکھ لو۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، دجال کا خروج، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، دخان، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دابت الارض کا ظاہر ہونا، زمین میں 3 بڑے دسنے کے واقعات، ایک ایسی آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ آج ہم ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً مکمل ہو چکی ہیں، چند ایک نشانیاں باقی ہیں، اور ان کے بعد بڑی نشانیوں کا آغاز ہوگا۔ ان بڑی نشانیوں کے ظاہر ہوتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، ایمان قبول نہیں کیا جائے گا، جو کافر ہوگا وہ کافر ہی رہے گا،
اور جو مومن ہوگا وہ مومن ہی رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 3 نشانیاں ایسی ہیں جن کے بعد ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا: سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دخان، دابت الارض۔ پیارے دوستو، قرب قیامت میں ہر طرف کفر کا غلبہ ہوگا، اسلام سمٹ کر مکہ و مدینہ تک محدود ہو جائے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام واپس لوٹے گا اسی طرح جیسے وہ نکلا تھا۔ پھر امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور ان کے ذریعے اسلام دنیا میں ایک بار پھر غالب آئے گا۔ لیکن جب دنیا فنا ہونے کے قریب ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو مومنین کی بغلوں سے گزرے گی اور وہ سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اس کے بعد دنیا پر صرف کفار باقی رہیں گے۔ قیامت انہی بدترین انسانوں پر قائم ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا اور وہ سور پھونکیں گے، ہر شے فنا ہو جائے گی۔ قیامت میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور تمام مخلوقات دوبارہ زندہ کی جائے گی۔ جنہوں نے نیکیوں سے زندگی گزاری انہیں جنت عطا ہوگی، اور جنہوں نے کفر اور گناہ کا راستہ چنا ان کا انجام جہنم ہوگا۔ آئیے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان رستوں پر چلنے کی توفیق دے جو اس کی رضا کے باعث ہیں، ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے جنہوں نے پچھلی قوموں کو تباہ کیا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار فرمائے، اپنے عرش کا سایہ دے، اور جنت میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے۔